السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ وسیلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک یوٹیوب ویڈیو سے کچھ اہم نکات ہیں جو زندگی کے بڑے اسباق پر مبنی ایک کتاب کے باب کا خلاصہ ہے۔ جی، اور یہ واقعی غور طلب اسباق ہیں۔ بالکل۔ آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دیانتداری، یعنی ہانیسٹی۔ اور یہ وسیلہ اس پہ کافی زور دیتا ہے کہ دیانتداری صرف کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں کامیابی اور ایک آپ کہیں بھرپور زندگی کی بنیاد ہے، لازمی جزو ہے۔ جی بالکل، بنیاد۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ آخر دیانتداری کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے، اسے زندگی کا اتنا ضروری حصہ کیوں سمجھتا ہے؟ چلیں اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وسیلے کا جو پہلا اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ دیانتداری ہمیشہ سے بہترین حکمت عملی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ وہ بنیاد ہے، وہ ستون ہے جس پر اچھے لوگ، کامیاب لوگ اپنی زندگیاں بناتے ہیں، اور دیانتداری اس بنیاد کا سب سے اہم ناگزیر حصہ ہے۔ یہاں جو دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ مصنف جن کے تجربات پر یہ وسیلہ مبنی ہے، وہ اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا؟ وہ اپنے ذاتی تجربے کی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سی صلاحیتیں تھیں، ذہین تھے، قابل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک بنیادی چیز وہ کہتے ہیں وہ مسنگ تھی۔ وہ کیا؟ دیانتداری، مکمل دیانتداری، ہر معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یا دھوکے باز تھے، اچھا، بلکہ یہ کہ وہ ہر کام میں، ہر پہلو میں 100% دیانتدار نہیں تھے۔ شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں وہ تھوڑا سمجھوتا کر لیتے تھے۔ یعنی چھوٹے معاملات میں ڈنڈی مار لینا شاید۔ بالکل بالکل وہی۔ وہ پہلے سمجھتے تھے کہ تھوڑی بہت بے ایمانی یا یوں کہہ لیں چالاکی جو معاشرے میں عام ہے، وہ شاید چل جاتی ہے، قابل قبول ہے۔ جیسے سب کر رہے ہیں۔ جی، وہ سوچتے تھے کہ تھوڑا سا اصولوں سے ہٹ کر اپنا فائدہ دیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ خود فریبی تو بہت عام ہے، انسان خود کو جواز دے دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیسے بدلا یہ سب؟ ان کی زندگی میں ایک موڑ آیا، ایک وقت آیا جب انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہ تھوڑا سا بے ایمان ہونا جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا؟ یا تو آپ دیانتدار ہیں یا آپ نہیں ہیں، بیچ کا کوئی راستہ، کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی ریئلائزیشن ہے۔ بہت بڑی۔ اور یہ احساس ایک دھماکے کی طرح تھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا، ایک شعوری فیصلہ، کہ آج سے وہ ہر معاملے میں، چھوٹا ہو یا بڑا، مکمل طور پر دیانتداری اور عزت کا راستہ اپنائیں گے، بس۔ واہ! اور وہ اسے اپنی زندگی کا ایک اہم ترین، ایک ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کاش یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا ہوتا۔ تو یہ بہت گہری بات ہوئی، یعنی دیانتداری کوئی لچکدار چیز نہیں ہے بلکہ ایک ایبسلیوٹ ویلیو ہے۔ بالکل، اور اسی لیے مصنف کا تجربہ انہیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ حقیقی کامیابی، مطلب دیر پا کامیابی اور اندرونی سکون، اس کے لیے دیانتداری صرف بہترین نہیں بلکہ شاید واحد راستہ ہے۔ واحد راستہ؟ جی، اگر آپ بڑی تصویر دیکھیں نا، وقتی فائدے شاید چھوٹی موٹی بے ایمانی سے مل جائیں وقتی طور پر، لیکن زندگی کی جو اصل دوڑ ہے، جس میں کردار بنتا ہے، عزت بنتی ہے، ضمیر مطمئن رہتا ہے، وہ صرف سچائی اور دیانتداری سے ہی ممکن ہے۔ یہ بنیاد تو سمجھ آتی ہے، بہت منطقی بات ہے، لیکن عملی زندگی میں اس پر قائم رہنا یہ کتنا مشکل ہے؟ کیا وسیلہ اس پہلو پر بھی بات کرتا ہے، یہ جو روز کی کشمکش ہوتی ہے؟ ہاں بالکل کرتا ہے، اور وہ اسے خیر و شر کی جنگ کہتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو ہر انسان کے اندر ہر روز جاری رہتی ہے۔ اچھا؟ مصنف اپنے ایک انتہائی دیانتدار دوست کا واقعہ سناتے ہیں، بہت نیک، بہت بااصول دوست۔ اس دوست نے ایک بار کہا، میں اپنی زندگی کے ہر دن دیانتدار رہنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں۔ ہیں؟ یہ تو حیران کن بات ہے، مطلب ایک شخص جسے وہ خود اتنا نیک سمجھ رہے ہیں، وہ بھی روزانہ کوشش کر رہا ہے؟ جی ہاں۔ مصنف خود بھی یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئے، پھر ان دونوں کے درمیان اس پر لمبی بات چیت ہوئی، اور یہاں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وسیلہ کے مطابق یہ جدوجہد صرف ان دو لوگوں تک محدود نہیں ہے، یہ عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ ہم سب کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔
ہمیں روزانہ بلکہ شاید ہر گھڑی دیانتداری اور بے ایمانی کے بیچ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی وہ اس انتخاب کو آسان نہیں بناتی ہے نا؟ بالکل بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اکثر بے ایمانی کو نہ صرف قبول کر لیتا ہے بلکہ بعض اوقات اسے نارمل سمجھتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دھوکہ دے دیا تو کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، ہوشیار ہے۔ یہ سوچ بہت عام ہے کہ ارے بھائی سبھی تو ایسا کر رہے ہیں، اور پکڑے وہی جاتے ہیں جو اناڑیوں۔ بالکل، یا جن کی قسمت خراب ہو۔ یہ رویہ دیانتدار رہنے کی جو کوشش ہے نا، اسے اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اور میڈیا کا کیا کردار ہے اس میں؟ فلمیں، ڈرامے، کیا وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ وسیلے میں اس نقطے پر بھی بات ہوئی ہے۔ فلمیں اور ٹی وی شوز اکثر بے ایمانی کو، دھوکہ دہی کو، قانون توڑنے کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں، ہیرو اکثر ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ جی، ہیرو یا کوئی مرکزی کردار جھوٹ بول کر، اصول توڑ کر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، اور اکثر اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں دکھایا جاتا۔ یہ چیزیں لاشعوری طور پر ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ شاید بے ایمانی اتنی بری چیز نہیں، بلکہ کبھی کبھی ضروری بھی ہے، کامیابی کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ صحیح کہا۔ اور وسیلہ یہ بھی کہتا ہے کہ میڈیا، اشتہارات، یہاں تک کہ بعض اوقات ہمارا تعلیمی نظام بھی ہم پر ایسے پیغامات کی بمباری کرتا رہتا ہے جو بالواسطہ طور پر بے ایمانی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے فائدے کے لیے حقائق کو چھپا لینا، سچ کو تھوڑا توڑ مروڑ کے پیش کر دینا، دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لینا، اور اکثر یہ آسان راستہ بھی لگتا ہے، جیسے رشوت دے دی، کام جلدی ہو گیا۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بول دیا، زیادہ منافع کما لیا، تو لوگ یہی سوچ لیتے ہیں کہ بھائی سبھی تو کر رہے ہیں، اور وہ شارٹ کٹ فلسفی اپنا لیتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وسیلہ کہتا ہے کہ لوگ اخلاقی طور پر سست ہو جاتے ہیں، مورل لیزینس۔ بے ایمانی آسان لگنے لگتی ہے، جبکہ دیانتداری، جس میں محنت ہے، صبر ہے، بعض اوقات وقتی نقصان بھی ہے، وہ مشکل لگتی ہے۔ اور اسی لیے وہ اندرونی جدوجہد جس کا ذکر مصنف اور اس کے دوست نے کیا، وہ ہر باشعور انسان کو ہر روز کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم آسانی کے لالچ میں یا معاشرتی دباؤ میں آ کر اپنی اخلاقی سمت ہی نہ کھو دیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی جدوجہد کی بات۔ اب آتے ہیں بے ایمانی کی قیمت پر۔ اگر کوئی اس جدوجہد میں ہار جائے اور بے ایمانی کا راستہ چن لے تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ کیا کہتا ہے وسیلہ اس بارے میں؟ دیکھیں، وسیلہ اس معاملے میں بہت سخت اور واضح ہے۔ مصنف صاف صاف کہتے ہیں کہ بے ایمانی میں زندگیوں کو تباہ کرنے کی طاقت ہے، ڈسٹروائے کرنے کی۔ تباہ کرنے کی؟ یہ تو بہت بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور اس کو سمجھانے کے لیے وسیلہ بے ایمانی کو کینسر سے تشبیہ دیتا ہے۔ کینسر سے؟ جی، کہتا ہے یہ اکثر ایک چھوٹی سی بے ایمانی، ایک ننھے سے جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، بالکل شروع میں، لیکن اگر اسے روکا نہ جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور آخرکار انسان کی شخصیت، اس کے رشتے، اس کی عزت نفس، اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، بالکل کینسر کی طرح جو جسم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، یہ تشبیہ تو واقعی ڈرا دینے والی ہے۔ بالکل، اور اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے عظیم ماہر نفسیات اور فلسفی ولیم جیمز ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلط عادتیں اپنا کر، خاص طور پر بے ایمانی جیسی عادتیں، اس دنیا میں اپنا جہنم خود تیار کرتے ہیں۔ اپنا جہنم خود؟ جی، اور ایک اور ماہر نفسیات ہیں لوئس ای بشپ، ان کا بھی حوالہ ہے وسیلے میں۔ ان کے مطابق بے ایمانی کا رویہ اکثر ہمارے بیشتر نفسیاتی مسائل کی جڑ ہوتا ہے، روٹ کاز۔ اچھا، تو کیا وسیلہ بے ایمانی کی کچھ خاص قیمتیں یا نقصانات بھی بتاتا ہے؟ مطلب اسپیسیفک پوائنٹس؟ ہاں بالکل، کئی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ جی۔ پہلا تو یہ کہ یہ عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ فارمنگ ہے۔ ایک جھوٹ بولیں گے تو اسے چھپانے کے لیے دوسرا بولنا پڑے گا، پھر تیسرا۔ یہ ایک پھسلن والی ڈھلان ہے۔ جی، یہ تو ہوتا ہے۔ وسیلہ خبردار کرتا ہے کہ صرف ایک بار جھوٹ بولنے یا دھوکہ دینے کا سوچنا بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ بہت جلد ایک پکی زندگی بھر کی عادت بن سکتی ہے۔ اور دوسرا، خود فریب اور اندرونی خلفشار، سیلف ڈسیپشن اور انر ٹرموئل۔ سینٹ آگسٹائن کی جوانی کی مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے دنیاوی کامیابی، شہرت، سب کچھ دھوکے اور غلط طریقوں سے حاصل کر لیا۔ اچھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے ایک غریب فقیر کو دیکھا جو تھا تو مفلس مگر بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اسے دیکھ کر آگسٹائن کو شدید احساس ہوا کہ وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اندر سے پرسکون تھا، اپنے آپ سے سچا تھا
جبکہ وہ آگسٹائن سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی، بے چین اور اپنے آپ سے جھوٹے تھے۔ انہیں سمجھ آیا کہ اگر ہم لمبے عرصے تک کوئی کردار نبھاتے رہیں، مطلب جھوٹا دکھاوا کرتے رہیں، تو ہم اپنی اصل شخصیت ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم خود کو ہی نہیں پہچان پاتے، اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی چوٹ ہے۔ اور کیا نقصانات بتائے گئے ہیں؟ تیسرا نقطہ ہے مکافات عمل کا، کارما آپ کہہ لیں۔ وسیلہ کہتا ہے کہ ہم بے ایمانی کے نتائج سے بچ نہیں سکتے، کبھی نہ کسی شکل میں وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، چاہے ہمیں لگے کہ ہم بہت چالاک ہیں، بچ نکلے ہیں۔ یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ بالکل، یہ فطرت کا قانون ہے۔ ہم بھلے سوچیں کہ ہم نے اپنا جھوٹ یا دھوکہ چھپا لیا، لیکن ہماری باڈی لینگویج، ہمارے تاثرات وہ اکثر سچ بتا دیتے ہیں۔ وسیلہ کہتا ہے کہ ان کے جسم گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو نہیں، اصل میں خود کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا، تعلقات کی تباہی۔ یہ شاید سب سے زیادہ نظر آنے والا نقصان ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹرسٹ اور اعتماد کسی بھی صحت مند رشتے کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ جب ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اچھے، گہرے، بامانی رشتے، دوستی ہو، پارٹنرشپ ہو، محبت ہو، خاندان ہو، یہ اعتماد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ بے ایمانی ان رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ پانچواں نقطہ بھی شاید نفسیات سے ہی جڑا ہے۔ جی بالکل، پانچواں نقصان ہے ہمارے اعصابی نظام پر منفی اثر۔ ڈاکٹر لوئس بشپ کا دوبارہ حوالہ ہے کہ بے ایمانی، دھوکہ دہی اور یہ جو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے، یہ شدید ذہنی دباؤ اور تناؤ، سٹریس پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ تناؤ سیدھا ہمارے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک مستقل طوفان، ایک بے چینی، ایک خوف کی کیفیت پال لیتے ہیں۔ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یعنی بے ایمانی صرف اخلاقی طور پر غلط نہیں، یہ جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے؟ یقیناً۔ چھٹا نقصان ہے اطمینان سے محرومی، پیس آف مائنڈ کا ختم ہو جانا۔ بے ایمانی ہمیں خود کو قبول کرنے اور اندرونی سکون حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ جب ہم دل میں جانتے ہیں کہ ہم سچے نہیں ہیں، کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے یا اپنا اصل چہرہ چھپایا ہوا ہے، تو ہم کبھی حقیقی گہرا اطمینان محسوس نہیں کر سکتے۔ ضمیر کی خلش ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ اور آخری نقطہ؟ ساتواں اور شاید سب سے بڑا نقصان، یہ خود شناسی اور تکمیل ذات میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سیلف ریئلائزیشن میں خود ورزی اور بے ایمانی ہمیں اپنی پوری صلاحیتوں کو پہچاننے اور استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں ایک حقیقی، سچا اور مکمل انسان ہونے کے تجربے سے محروم کر دیتی ہے۔ یعنی ہم وہ نہیں بن پاتے جو ہم بن سکتے تھے؟ بالکل۔ وسیلہ اسے بدترین سزا کہتا ہے کہ آپ اپنی بہترین ذات تک پہنچ ہی نہ پائیں، اپنی اصل صلاحیتوں کو ضائع کر دیں، صرف وقتی فائدے یا آسانی کی خاطر۔ یہ نقصانات تو واقعی بہت سنگین اور دور تک جانے والے ہیں۔ تو گویا وسیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے ایمانی صرف اخلاقی طور پر غلط نہیں، بلکہ لمبے عرصے میں دیکھیں تو یہ خود اپنے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ انتخاب ہے۔ اس کی قیمت ہماری اپنی ذات، ہمارے رشتے، ہماری صحت، سب کو چکانی پڑتی ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اب اس تاریخ تصویر کے بعد آئیے ذرا روشنی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں بالکل، اب ذرا مثبت پہلو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس اندرونی جنگ میں دیانتداری کا انتخاب کرتا ہے، اس جدوجہد میں کامیاب ہوتا ہے اور بے ایمانی پر قابو پا لیتا ہے، تو اسے ملتا کیا ہے؟ وسیلے کے مطابق دیانتدار لوگ زندگی کو زیادہ بھرپور، زیادہ بامانہ انداز میں جیتے ہیں۔ تو کیا انعامات ہیں، کیا فوائد ہیں جن کا ذکر وسیلے میں ہے؟ جی، وسیلے میں 6 بنیادی فوائد یا انعامات گنوائے گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا اور شاید سب سے اہم انعام ہے سکون قلب، پیس آف مائنڈ۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا پچھتاوا ماضی کی بے ایمانیاں ہیں، لیکن جب سے اس نے دیانتداری کو پوری طرح اپنایا، اسے ایک ایسا گہرا اندرونی سکون ملا جس کا اس نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ واہ! وسیلہ کہتا ہے کہ دیانتداری اور نیکی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ یہ جو اندرونی سکون ہے، ضمیر کا اطمینان، یہی دیانتدار زندگی کا سب سے بڑا، سب سے انمول انعام ہے۔ یہ تو واقعی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام ہے مضبوط کردار اور اچھی ساخت، اسٹرانگ کیریکٹر اینڈ ریپوٹیشن۔
وسیلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ عادتیں ہماری کامیابی کی کنجی ہیں، ہیبٹس، اور دیانتداری وہ بہترین عادت ہے جو نہ صرف ہمارے کردار کو مضبوط بناتی ہے بلکہ معاشرے میں ہماری ساخت، ہماری ریپوٹیشن بھی قائم کرتی ہے۔ ایک دیانتدار شخص کی پہچان، اس کی عزت ایک ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ لوگ قدرتی طور پر اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرنا یا تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ساخت تو زندگی کے ہر شعبے میں، پروفیشنل لائف ہو یا پرسنل، بہت کام آتی ہوگی۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے بہتر اور مضبوط تعلقات، بیٹر اینڈ اسٹرانگر ریلیشن شپس۔ جہاں بے ایمانی رشتوں کو کھوکھلا کرتی ہے، وہیں دیانتداری انہیں سینچتی ہے، مضبوط بناتی ہے۔ بالکل الٹ۔ جی، یہ سچی دوستی، قابل اعتماد کاروباری شراکت داری اور محبت بھرے بھروسے پر مبنی خاندانی رشتوں کی بنیاد ہے۔ لوگ قدرتی طور پر ان لوگوں کی طرف کھینچتے ہیں جن پر وہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکیں، جو قول و فعل میں سچے ہوں۔ دیانتداری ایسے گہرے اور پائیدار رشتے بناتی ہے۔ اور چوتھا انعام؟ چوتھا انعام ہے خود شناسی اور تکمیل ذات، سیلف ڈسکوری اینڈ سیلف ریئلائزیشن۔ ارسطو کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ انسان کی سب سے گہری خواہش ہوتی ہے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنا، اپنی ذات کی تکمیل کرنا، اپنی پوٹینشل کو ریئلائز کرنا۔ بالکل، وسیلہ کہتا ہے کہ یہ منزل صرف دیانتداری کے راستے پر چل کر ہی مل سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ پوری طرح سچے نہیں ہوتے، ہم اپنی حقیقی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ٹھیک سے جان ہی نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ بے ایمانی ہمیں اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں ہمیشہ ایک تشنج، ایک خالی پن سا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ ہے بہتر جسمانی اور ذہنی صحت، بیٹر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ یہ پچھلے نقصانات کا بالکل الٹ ہے۔ اگر بے ایمانی، جیسا ڈاکٹر بشپ نے کہا، ہمارے اعصابی نظام پر حملہ کرتی ہے، ذہنی دباؤ اور بیماریاں لاتی ہے، تو دیانتداری اس کا علاج ہے؟ بالکل، دیانتداری اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں اندرونی کشمکش سے، جرم کے احساس سے، پکڑے جانے کے خوف سے اور مسلسل تناؤ سے نجات دلاتی ہے۔ دیانتدار لوگ نہ صرف ذہنی طور پر زیادہ پرسکون، مطمئن اور خوش رہتے ہیں، بلکہ یہ سکون ان کی جسمانی صحت پر بھی بہت مثبت اثر ڈالتا ہے۔ وہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور چھٹا اور آخری انعام؟ چھٹا انعام ہے مقصد اور اصلیت کا گہرا احساس، a deeper sense of purpose and authenticity۔ شیکسپیئر کا مشہور قول جو ہیملیٹ میں پولونیس کہتا ہے، وہ نقل کیا گیا ہے، to thine own self be true، یعنی اپنے آپ سے سچے رہو۔ جی۔ وسیلہ کہتا ہے کہ خود سے سچا ہونا دیانتداری کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے۔ جب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ ایک حقیقی، مکمل اور بامقصد انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم وہ بننا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں فطرتاً بننا چاہیے۔ اپنی اصل پہچان پانا۔ بالکل، اس سے زندگی میں ایک واضح سمت ملتی ہے، ایک مقصد کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اندرونی اطمینان ملتا ہے جو صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونے سے ہی آ سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیانتداری صرف کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر، ہماری نفسیات، ہماری صحت، ہمارے رشتے، ہماری کامیابی، ہمارا اندرونی سکون، ہر چیز پر گہرا اور بنیادی اثر ڈالتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ وسیلہ بہت واضح طور پر یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ بے ایمانی کس طرح اندرونی اور بیرونی طور پر تباہ کن ہے، جبکہ دیانتداری بعض اوقات مشکل ضرور لگتی ہے، لیکن اس کی جو انعامات ہیں وہ حقیقی ہیں، پائیدار ہیں اور بے شمار ہیں۔ تو پیغام بہت صاف ہے، دیانتداری صرف بہترین نہیں بلکہ شاید واحد راستہ ہے ایک مکمل، بامعنی اور اطمینان بخش زندگی گزارنے کا۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک نکتہ شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جو وسیلے کے حتمی پیغام سے بھی جڑتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ شیکسپیئر کا یہ بظاہر سادہ سا مشورہ کہ اپنے آپ سے سچے رہو، آج کی اس پیچیدہ، تیز رفتار دنیا میں جہاں اتنی معلومات ہیں، اتنے دباؤ ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خاص طور پر جب معاشرتی دباؤ، میڈیا کا اثر، ذاتی خواہشات، ان سب کے بیچ اپنے سچے نفس کی تعریف کرنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہو۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یا یہ سوچ کے ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے، ایماندارانہ یا غیر ایماندارانہ، جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں، وہ کیسے غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی کی بڑی تصویر،
ہمارے کردار ہماری تقدیر کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے وسیلے میں کینسر کی مثال دی گئی تھی کہ وہ بھی ایک چھوٹے سے سیل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی، جیسا کہ ایک مفکر ڈاکٹر تھامس ٹارکنگ کا حوالہ آیا کہ اس غیر یقینی دنیا میں ذہنی سکون اور سمت پانے کے لیے ہمیں کسی ایک اٹل اصول کو پکڑنا چاہیے جو حالات کے ساتھ نہ بدلے، تو کیا وہ بنیادی اصول، وہ لنگر اینکر دیانتداری ہی ہو سکتا ہے جو ہمیں اس بدلتی دنیا میں آپ کہیں ثابت قدم رہنے میں مدد دے؟ یقیناً یہ سوالات بہت اہم ہیں اور غور طلب ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دیانتداری صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر شاید اپنے لیے کتنی ضروری ہے۔ واقعی یہ گہرے غور و فکر کے نکات ہیں۔ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس تجزیے سے سب کو سوچنے کے لیے کچھ نیا ملا ہوگا۔